subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، لیلۃ القدر بڑی فضیلت و برکت اور مغفرت والی رات ہے، اور پھر اس رات کی اہمیت و افادیت کے متعلق خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے کائنات والو، میں نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس میں آپ لوگ ایک رات عبادت کریں گے تو اس ایک رات کے طفیل میں تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل درجات عطا فرماؤں گا. تو اس لیے سامعین مکرم، اس رات میں جہاں ہم دیگر اوراد و وظائف اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ان 2 رکعت نماز نفل کا بھی اہتمام لازمی کرنا چاہیے. تو وہ کون سی 2 رکعت نماز ہے؟ وہ ہے شکرانے کی نماز. اب اس کی نیت کیسے کریں؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت عطا ہو، تو اس کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کی سعادت سے مالا مال فرمایا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہماری بخشش کرنے کے لیے. اس لیے اس پر ہمیں نماز شکر ادا کرنا چاہیے. اب نماز شکر کیسے پڑھیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے. نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے. زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں. اگر زبان سے نیت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل شکر کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک مکمل. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں. پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں. رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں. التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں. تو لہٰذا جس طرح بقیہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان نوافل کو پڑھنا ہے. بس فرق صرف جو ہے نیت کا ہے. اس میں نیت آپ نے شکرانے کے نوافل کی کرنی ہے. تو اس کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں. اب آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سجدہ شکر اگر ادا کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے، آپ نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. اس کے لیے نہ تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی قیام کی طرح ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ سیدھا جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے. سجدہ کی تسبیح پڑھیے، تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیے. نہ ہی اس میں سلام ہوتا ہے، نہ ہی قیام کی طرح ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ نارملی جیسے آپ کھڑے تھے ویسے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، سجدہ کی تسبیح پڑھی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہے سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ. یاد رکھیے، سجدہ شکر ہو یا پھر سجدہ تلاوت، ان دونوں کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری ہے. بغیر وضو کے نہ تو سجدہ شکر ادا ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ تلاوت کا ادا کرنا جائز ہے. تو سامعین مکرم، یہ نماز شکر اور سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین.